اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، بہترین طریقے سے نماز ادا کرنے کی فضیلت آج میں آپ کے ساتھ عمدہ طریقے سے نماز ادا کرنے کی فضیلت شیئر کر رہا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دوستوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، وہ نماز بالکل بے فائدہ ہے جس کے ادا کرنے میں نماز پڑھنے والا رکوع اور سجدہ کرتے وقت اپنی پشت برابر نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی نماز کو عمدہ طور پر ادا کرتا ہے، اس کے رکوع، سجود اور دیگر ارکان پورے طور پر ادا کرتا ہے، تو نماز کہتی ہے، اے نماز کے پڑھنے والے، خدا تیری نگاہ بانی کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ ایسی نماز آسمان کی طرف بلند ہو کر بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اور جب کہ نماز کو اس کے تقاضوں اور لوازمات کے مطابق اچھی طرح ادا نہیں کیا جاتا، اس کے رکوع، سجود اور دیگر ارکان پورے طور پر ادا نہیں کیے جاتے، تو نماز کہتی ہے، اے نماز پڑھنے والے، خدا تجھ کو بھی اسی طرح ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع و برباد کر دیا۔ ایسی نماز پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن اس کی کوئی نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص رکوع اور سجود کو پورے طور سے ادا نہیں کرتا۔ پس جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوئی یا نہیں، تو اس کو باری تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کرنا چاہیے۔ یعنی نماز کی شان یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو فحش باتوں اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے۔ پس اگر ایک شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا رہا اور باوجود نماز ادا کرنے کے اس نمازی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وبال میں مبتلا ہے، اور نماز اس کو بارگاہ خداوندی سے دور کرتی جاتی ہے، تو یہ نماز دراصل نماز ہی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کی نماز اچھے کام کی طرف راغب نہ کرے اور بری باتوں سے باز نہ رکھے، تو ایسی نماز سے بجائے قرب الہی پانے کے بارگاہ الہی سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کو اس کی نماز برے کاموں اور فحش باتوں سے باز نہ رکھے، وہ نماز اس کے لیے وبال ہے، کیونکہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اور اس کی شرطیں اور احکام اور سنتیں پورے طور پر بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور فحش باتوں اور گناہ کے کاموں سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں ایک نوجوان تھا جو 5 وقت نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باجماعت پڑھا کرتا تھا، مگر اس کی عملی حالت اچھی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی ضرور اسے گناہوں سے باز رکھے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس شخص نے تھوڑی دنوں میں تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ آدمیوں میں سے سب سے بدتر
چوری کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے کچھ حصہ چرا لیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سے چوری کیوں کر ہوتی ہے؟ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے رکوع و سجود کو پوری طرح ادا نہ کرنا بھی چوری ہے۔ نماز ایک مقدار اور پیمانہ کی چیز ہے، جو شخص اس پیمانہ کے مطابق اسے پوری طرح ادا کرے گا وہ پورا اجر پائے گا، اور جو اس مقدار میں کمی کرے گا تو سمجھ لو وہ چور ہے۔ جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ویل للمصلین، یعنی ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے افسوس اور عذاب ہے۔ حضرت عبادہ بن سامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے۔ جو شخص ان نمازوں کو کامل طور پر ادا نہ کرے اور ان کو خفیف اور سبق جان کر ان میں کوئی کمی کرے تو اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، خواہ اسے بخش دے یا عذاب دے۔ شرح ہدیہ میں ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جا کر نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ تمہاری یہ نماز قبول نہیں، تمہاری یہ نماز نہیں۔ وہ گیا اور پھر 2 رکعت اسی طرح پڑھ کر حاضر ہوا جس طرح پہلے پڑھی تھی۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تمہاری یہ نماز نہیں ہوئی۔ اعرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، میں جیسی نماز پڑھ چکا ہوں اس سے اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نماز کی تعلیم فرمائیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھو، پھر جو کچھ تمہیں قرآن مجید میں سے یاد ہو وہ جس قدر ہو سکے پڑھو، بعد ازاں رکوع میں جاؤ اور نہایت اطمینان سے رکوع ادا کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد سجدے میں جاؤ اور اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر جلدی نہ کرو۔ یہ سب ارکان اطمینان کے ساتھ ادا ہونے چاہیے۔ اس طرح پوری نماز ادا کرو۔ اس اعرابی کا نام علاوہ بن رافع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نماز کا تہائی اور چوتھائی یہاں تک کہ 10واں حصہ بھی درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتا۔ اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہے کہ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں لکھی جاتی جو نماز پڑھنے والے کو گناہ اور بری باتوں سے نہ روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جو شخص خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس کا دار و مدار اسی امر پر ہے کہ نماز میں پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر نماز پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ نہیں ہوا اور اپنا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے سے نہیں روکتا اور نماز کے رکوع و سجود کو کامل طور پر ادا نہیں کرتا اور نہ اس کے دوسرے ارکان توجہ اور دھیان کے ساتھ بجا لاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے جرم و خطا کی معذرت کرنے کے لیے اپنے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، اور جب بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر سامنے کھڑا ہوا، جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ شخص بادشاہ کی جانب سے رخ پھیر کے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسی حالت میں یقیناً اس بادشاہ اس کی کوئی بات نہ سنے گا اور نہ اس کی کوئی حاجت پوری کرے گا۔ بادشاہ کا اس کی طرف متوجہ ہونا اس قدر ہوگا جس قدر وہ خود بادشاہ کے حضور ذہنی طور پر باادب حاضر ہو، یعنی
نماز کا بھی یہی ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے ارکان کو پورے طور سے ادا نہ کرے، یعنی جسمانی طور پر وہ نماز کی حالت میں ہے اور اس کا دھیان نماز کی حالت میں بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف ہونے کے کہیں اور ہے، تو وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں کی جاتی۔ کیونکہ ایسی ناقص نماز جو اپنے تقاضوں سے خالی ہوتی ہے، جب آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور اپنے ناقص اثر لیے وہاں تک پہنچتی ہے تو اس پر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ نماز میں خضوع و خشوع کی فضیلت، روایت ہے کہ حضرت رابعہ نماز پڑھ رہی تھیں، سجدہ کرتے ہوئے چٹائی کا ایک نوکدار تنکا آنکھ میں لگا، جس سے آنکھ تباہ ہو گئی، مگر آپ کا نماز میں انہماک اس قدر تھا کہ آپ کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ اسی طرح سے ایک اور بزرگ حضرت یعقوب وقاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز ایک گرا کٹ چور آیا اور ان کے اوپر سے چادر گھسیٹ کر بھاگ نکلا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ چادر ایک بزرگ کی ہے، ان کو فوراً واپس کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بد دعا کر بیٹھیں اور ہم سب پر وبال آ جائے۔ اس شخص نے ڈر کے مارے وہ چادر پھر اوڑھ دی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے یہ واقعہ سنایا۔ اس چور نے اپنی اس حرکت کی معافی مانگی۔ آپ نے فرمایا، مجھے بالکل خبر نہیں کس نے میری چادر اتاری اور پھر کس نے مجھ کو اڑا دی۔ بندگان خدا، ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں، جو شخص نماز میں ادھر ادھر اپنا خیال دوڑاتا ہے، اس کی نماز قابل اعتبار نہیں۔ حضرت مسلم بن یسار علیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر والوں سے کہا کرتے تھے، جب میں نماز میں مشغول ہوں تو تم بے تکلف آپس میں باتیں کیا کرو، کیونکہ اس وقت میں تمہاری کوئی بات نہیں سنتا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں نماز کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز میں دنیاوی خیالات سے بچائے۔ اور اب سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو آگے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آمین۔